بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی میں سوراب گوٹھ میں فسادات ہوئے اور دوسرے کئی علاقوں میں فسادات ہوئے، اور ان فسادات کا میں نشانہ جو ہے وہ سندھی اور پٹھانوں کو بنایا گیا، اور اسی طریقے سے اندرون سندھ میں بھی یہ ہوئے۔ یہ چیزیں انہونی اس لحاظ سے ہیں کہ اس قسم کی چیز کبھی پہلے نہیں ہوئی تھی، اور ایک خاص طور پر ایک خاص طبقہ جو ہے وہ پہلے تو پی ٹی این کی بات کی جا رہی تھی، لیکن جو نسلی منافرت کو جو پارٹی ہوا دے رہی ہے اس وقت، اس سے یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر تمام طبقات کے لوگ، تمام زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ یعنی تحریک انصاف، پی ٹی آئی، اس نے اس کو فروغ دیا ہے، اور سوراب گوٹھ ان کا خاص مرکز تھا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ 2016 میں جب عمران خان سوراب گوٹھ پہنچے تھے تو ان کا ایک نہایت شاندار استقبال ہوا تھا، اور اس کو اس واقعے کو انہوں نے بہت ہوا دی اس معاملے پہ، کیونکہ سندھ کے حوالے سے ان کو اپنے تعصبات، ان کے ریزرویشنز موجود ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایم کیو ایم الطاف کی جو صورتحال تھی اس کی ایک بڑی شکل ہے۔ یعنی ایم کیو ایم الطاف ایک چھوٹا تجربہ تھا جو کراچی میں کیا گیا، جو جس کے خوفناک نتائج نکلے، اور جس کے نتیجے میں مکمل کنٹرول حاصل کیا گیا۔ اب یہی کنٹرول پورے ملک پر حاصل کرنا تھا، تو اس کے نتیجے میں اس کا طریقے کے لیے پی ٹی آئی کو بنایا گیا، اور وہ ایک فاشسٹ جماعت جو ہے وہ کے طور پر ابھر کر آئی ہے، اس لیے کہ صحافت کے اوپر کا سب سے پہلے گلا گھونٹا، اور صحافتی اداروں کی مالی جو ہے وہ امداد جو ہوتی تھی، یا جو ان کے ادائیگیاں تھیں اشتہارات کی، وہ روکیں، جس کے نتیجے میں صحافتی برادری جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی۔ کئی صحافی جو ہیں وہ انتقال کر گئے، صدمے سے مر گئے، کئی نے خودکشی کر لی، مطلب بہت مالی تنگی کے لوگ شکار ہوئے، کئی ادارے بند ہو گئے، اور پھر کئی نامور صحافیوں کو جو ان کے ناقد تھے کرونا میں وہ انتقال کر گئے۔ مطلب یہ بھی شک ہے کہ وہ کرونا کا شکار کیسے ہوئے۔ اور پھر کئی ایسے ادارے جس کے میں بھی کام کرتا رہا ہوں، اس کے جو ٹرینڈ، اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے، اس کے ایڈیٹر کے انتقال کے بعد اس کا رخ تبدیل ہو گیا، اس کے مزاج تبدیل ہو گیا، اس کی پالیسی تبدیل ہو گئی، جس ٹریک پہ وہ چل رہے تھے اس ٹریک سے وہ ہٹ گئے۔ اس طریقے سے بہت سارے یعنی کام جو ہے پی ٹی آئی نے کیے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے صحافت کا گلا گھونٹ دیا۔ یہ تو ایک بات ہو، لیکن صرف اب کراچی پر وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی پر کسی نہ طریقے سے اگر ان کا کنٹرول کراچی پر ہو گیا تو لوگوں کی حالت ایم کیو ایم سے بھی بدتر ہوگی۔ کراچی شہر جو ہے وہ ایک سونے کی ایسی چڑیا ہے، کہہ لیجیے چڑیا جو ہے وہ اس کو چوسنا چاہتے ہیں، اس کو ہر کوئی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کام کوئی نہیں کرنا چاہتا، اس کو بنانا کوئی نہیں چاہتا۔ تو اب اس کی وجہ بتا دوں کہ یہاں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ساحل ہے، واحد ساحل رہ گیا، تجارتی ساحل ہے، اور کرپشن کی وجہ سے جو اصل بنیاد ہے کراچی کی اندر فسادات کی، جو معاشی تصادم ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک نظم، ایک قانون کا نفاذ نہیں ہے، نہ سڑکوں پر قانون کا نفاذ ہے، بے ہنگم ٹریفک ہو گیا ہے، نہ تعمیرات میں قانون کا نفاذ ہے، کہیں پہ بھی قانون کا نفاذ نظر نہیں آتا۔ ایک جنگل بنا ہوا ہے، ایک قبائلی علاقہ بنا ہوا ہے، تو کس طریقے سے ہوگا؟ اور اس کے اندر ہر گروہ جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ کرپشن کی وجہ سے آج کراچی نسلی فسادات کا شکار ہے، اس لیے کہ جب کراچی میں جب کسی پلاٹ پر کوئی جھونپڑی، میں آپ کو بتاؤں تو شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ جھونپڑی بنائی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے، کون اجازت دیتا ہے جھونپڑیوں کی
ایک قطار لگ جاتی ہے، بن جاتے ہیں، قطار جھوپڑی کی بنتی ہے، چلی جاتی ہے، جھوپڑی ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اچھی خاصی صاف ستھری بستی، گندگی، غلاظت، اور کیونکہ وہاں نہ سیوریج کا انتظام ہوتا ہے، نہ صفائی کا انتظام ہوتا ہے، نہ سیکیورٹی کا کوئی انتظام ہوتا ہے، سب چیزیں، ہر طرح کی چیزیں اس پر وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ارد گرد کے علاقہ گندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناجائز طریقے کو پھر اس کو جناب ہوتا یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد بھی وہاں پناہ لیتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو بڑے بڑے گرگے، جو بڑے بڑے افسران، یہ وہ اصل میں مجرم وہ ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی، وہ شریک جرم لوگ ہیں۔ تو بہت میں کن کن علاقوں کا نام لوں، بہت سارے علاقے ہیں۔ یونیورسٹی کے سامنے ایک کچی بستی نہیں کہی ہے، جھوپڑیوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اور حال ہی میں چینی استادوں پر حملہ وہاں ہوا۔ آپ ساری دنیا میں ڈھونڈتے پھریں، سامنے جھوپڑیاں بنی ہوئی، ان کے اندر بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی بھی چھپ سکتا ہے، کوئی بھی مجرم چھپ سکتا ہے۔ اور یہ نہیں، محکمہ موسمیات کے ارد گرد، محکمہ موسمیات ایک حساس ادارہ ہے، ارد گرد جھوپڑیاں ہی بنی ہوئی ہیں، ایک قطار ہے جھوپڑیوں کی، گندگی کی، غلاظت کی، پورٹ لگی ہوئی ہے وہاں پر، کوئی سیکیورٹی چیک نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کون بس رہا ہے۔ اچھا، ایئرپورٹ کے پیچھے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا، اس کے پیچھے جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ ملیر کینٹ کے پیچھے جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ آپ جتنے بھی حساس علاقے ہیں وہاں سے تو آپ کم از کم ان کو جھوپڑیوں کو ہٹائیے، ان کو چیک کیجئے، ان کو صاف کیجئے۔ آپ کو جب کوئی بڑا واقعہ ہو جائے گا، کوئی سانحہ ہو جائے گا، تب جا کر آپ کو جو ہے وہ یہ خیال آئے گا کہ یہ کیا ہوگا۔ اور پھر ان کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، پھر سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعتیں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ الیکشن آنے والے ہیں، الیکشن کا وقت آئے گا، اب یہ ووٹر بن جائیں گے لوگوں کے، اور ان جھوپڑیوں کے ووٹوں کا اندراج کروایا جائے گا تاکہ ہمارا بیلنس، جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، جو بجلی کا بل دیتے ہیں، جو گیس کا بل دیتے ہیں، اور جن کے بلوں سے ٹیکس کٹتے ہیں، ان کے ووٹوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ جھونپڑی میں جو نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ بل دیتے ہیں، بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں پائپ لائن کو توڑ کر، اور وہ آپ کے ووٹر بن جائیں گے۔ آپ ان کو وہ جگہ جو ان کی نہیں ہے اس پر وہ قابض ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں اب اس طرح کی جب بستیاں بنتی ہیں تو یک نسلی ہوتی ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ جو ہیں وہ آ کے، ایک ہی زبان بولنے والے لوگ آ کے بس جاتے ہیں، جن کا دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکشن، وہ محبت اور رغبت نہیں ہوتی جو فلیٹوں میں، گھروں میں رہنے والے، محلے میں رہنے والے، ایک پنجابی، ایک پٹھان، ایک اردو سپیکنگ، ایک سندھی، یہ سب ایک اپنے مفادات کے ساتھ ایک رہتے ہیں۔ اپنے تمام لوگ اس بات کو بھول کر ایک پاکستانی کی طرح رہتے ہیں، لیکن یہ پھر جھوپڑی سے چیز اٹھتی ہے اور ایک لسانی فسادات وہاں سے اٹھتے ہیں اور یہ آگ بھڑک جاتی ہے۔ اس طریقے سے، اچھا صرف یہی نہیں ہے یہ کراچی میں، بلکہ یہ غیر قانونی کام اسلام آباد میں بھی ہے۔ وہاں ایک ہی مذہب کے لوگ جو ہیں نالوں میں رہتے ہیں۔ کیا وہ نالوں میں رہنے کی ضرورت ہے جہاں پر صحت کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ان کے بہت نازک ہوتے ہیں؟ ان میں بھی جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کو سرپرستی حاصل ہے، ان کو پختہ کر دیا جاتا ہے، ان کو کچی آبادی کہہ کر ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا تو نصرت بھٹو کالونی، کوثر نیازی کالونی، ضیاء الحق کے زمانہ آیا تو ان کے نام پہ بستیاں بسنے لگیں۔ پرویز مشرف کے نام پر کراچی میں کئی بستیاں ہیں، مشرف کالونی، فلاں کالونی، اور اسلام آباد میں ایک مسکین مشرف کالونی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، وہ سب ساری کی ساری ناجائز اور سرکاری زمینوں پر بنی ہوئی، لیکن ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ان کے جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ ان بستیوں میں
کراچی اسلام آباد میں تو اچھا ان میں گھریلو ملازمین ہوتے ہیں یہ، یا لوگ جو ہیں ان کچی بستیوں میں آتے ہیں گھریلو ملازمین، اور جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں۔ کراچی میں تو یہ بات کئی دفعہ دیکھی گئی ہے کہ گھروں کا جائزہ لیا، 2-3 دن کام کیا ماسیوں کی صورت میں، اور پھر گھر کو لوٹ کے چلے گئے۔ یعنی یہ جو جھوپڑیاں اگاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کون آدمی ہے، اس کو اپنے عہدے سے برطرف کرنا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے، اسے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ یہ کوئی یہ لوگ کراچی کے پائپ لائن توڑ کر پانی نکالتے ہیں، اور پھر ٹینکر مافیا کے معاملے میں جن کو وہ رینجرز جن کو امن و امان کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ ان پر الزام ہے کہ وہ شہر کے پانی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ کیوں ملوث ہیں؟ یہ الزام لگتا کیوں ہے؟ اب اور یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی کے لیے آتے ہیں نا رینجرز وغیرہ، ان کو مستقل یہاں جگہ کیوں دے دی گئی؟ کیا شہر کی پولیس کا نظام نہیں بنایا جا سکتا؟ کیوں ہے ایسا؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ جن لوگوں کو سرحدوں پر ہونا چاہیے تھا وہ شہر کے اندر کیوں ہیں؟ جب وہ شہر کے اندر ہوں گے تو ان کے کردار میں بھی خرابی آئے گی، ان کے کام میں بھی خرابی آئے گی، اور لوگوں کے ساتھ ان کی نفرت بھی بڑھے گی۔ تمام تعلیمی اداروں کو، تمام تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز پر، تمام تعلیمی اداروں کی اہم جگہوں پر رینجرز نے اپنی چوکیاں بنا لی ہیں، اپنے گھر بنا لیے ہیں، اپنے دفتر بنا لیے ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ اس کو آپ نے کشمیر بنا کے، یعنی کشمیر کی مثال نہ بنائے کراچی کو، کہ جہاں ہر جگہ پر جو ہے نا وہ بھارتی فوج کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کو واپس کریں، یہ اچھی مثال نہیں ہے، اور ان کو واپس اپنے بیرکوں میں جانا چاہیے یا بارڈرز پہ جانا چاہیے۔ جو بدین کا بارڈر ہے وہ خالی پڑا ہے، وہاں پر رینجرز کی گشت نہیں ہوتی ہے، اتنی کم تعداد ہے۔ یہ سارے رینجرز وہاں جائیں، بدین کے بارڈر پر گشت کریں۔ یہ رینجرز جائیں ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ گشت کریں۔ یہ رینجرز جائیں اور افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر گشت کریں، ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں پہ گشت کریں۔ یہ ان کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ جن سیاستدانوں نے اس کو ضروری سمجھا ہے بالکل غلط سمجھا ہے۔ اتنے عرصے میں پولیس کی اتنی تربیت ہو جانی چاہیے تھی کہ وہ ملک اس کا شہر کا نظام اسی طریقے سے سنبھال سکتے۔ ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور ان کے کردار کو مضبوط ہونا چاہیے۔ پولیس کے کردار میں ایسے مضبوطی ہونی چاہیے کہ وہ رشوت نہ لیں، اور لوگ پولیس کے حوالے سے مطمئن ہوں اور مجرم خوف کھائیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو اب ہم کیسے کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہوگا؟ یعنی اب سیاسی جماعت اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، چاہے ملک برباد ہو جائے۔ ان کی جماعت کو ناکامی ہوئی ہے، ان سے اقتدار چھنا ہے، تو پورے ملک کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کا بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ عوامی لیگ نے کیا تھا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اس کو مزید پھیلائیے، تاکہ ہم زیادہ محنت کے ساتھ، زیادہ ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکیں۔ اگر آپ کا تعاون حاصل رہا تو ہم آپ کو زیادہ معلوماتی چیزیں دیں گے، اور بہت غیر جانبدارانہ طریقے سے یہ کام کریں گے۔ آپ کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہم شاید یک طرفہ جھکاؤ ہم رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم نے موجودہ حکومت کے اوپر بھی تنقید کی ہے، سابقہ حکومت پہ بھی تنقید کی ہے، اور جو چیز ہمیں اپنے نقطۂ نظر سے ہماری ریسرچ کے مطابق غلط نظر آتی ہے اور جس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے دیانتدارانہ طریقے سے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔